اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ہے ریان، اس کا نام ہے ریان۔ اس دروازے کو اللہ نے صرف روزے والوں کے لیے مخصوص کیا ہے، اور پہلی امتوں سے لے کر یہ امت تمام روزہ رکھنے والے افراد مرد عورت اس دروازے سے ان کو اندر بلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہاں روزے والے ہی اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب ان کا وہ دروازے کے پٹ کھلیں گے تو ان کی جو چوکٹ کا درمیانی فاصلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کنارے سے چلے اور دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے چلتے چلتے، اور اس دن وہ دروازے بھر کے اس میں سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہوگا۔ تو رش میں اگر کسی کو لائن سے ہٹا کر جلدی سے پار کرا دیا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس دن بڑا رش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ روزے والوں سے فرمائے گا کہ آپ لوگ لائن میں نہ لگو، یہ دروازہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ لوگ اس میں آ جاؤ، تشریف لے جاؤ۔ پھر دوسری جگہ فرض روزے کی آپ نے قیمت بتائی، لیکن اس کو 4 شرطوں کے ساتھ۔ من صان نفسہ فی شہر رمضان لم یشرب فیہ مسکر لم یعمل فیہ خطیہ ولم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 4 شرطوں کے ساتھ، اپنے سارے وجود کی حفاظت فرمائی۔ ہمارا عام طور پہ روزہ ہوتا ہے کھانا نہیں پینا نہیں، زبان آزاد ہے، آنکھیں آزاد ہیں، کان آزاد ہیں، تو وہ سارا روزہ وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھا، زبان غلط بولنے سے روزہ رکھ گئی، آنکھ غلط دیکھنے سے روزہ رکھ گئی، کان غلط سننے سے روزہ رکھ گئے، ہاتھ پاؤں ہر چیز وہ روزہ رکھ گئی، تو جس نے اس طرح روزہ رکھا۔ دوسری چیز لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی نشہ آور چیز نہیں پی، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، یعنی کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہیں اس کے گیا۔ رمضان کے روزے رکھے رزق حلال پر، کوئی حرام اندر نہیں گیا۔ تیسرا لم یعمل فیہ خطیئۃ، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اپنے حفاظت کی، کوئی ہو گیا تو فوراً توبہ کی، اور ایک کبیرہ گناہ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، وَلَمْ يَقْذِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ، اور کسی پر بہتان نہ لگایا، کسی مرد عورت پہ بہتان نہ لگایا۔ اس کے ساتھ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی کا فرمان ہے، کسی نیک پاک دامن عورت پر کوئی فحاشی کی تہمت لگا دے اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کرے، 100 سال مصلی بچھا کے بیٹھ کے بندگی کرتا رہے اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے مر گیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ بہتان اتنی بڑی لعنت ہے، اور خاص طور پر نیک پاک دامن عورت پہ بہتان باندھنا ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک باپ میرے پاس روتا ہوا آیا کہ میری نیک بیٹی پر بہتان لگا کے طلاق دلواتی، آپ سفارش کرتے۔ وہ اس کا خیال تھا کہ شاید میں ان گھر والوں کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوست اگر میں جانتا ہوتا تو میں ان کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا، پر میں جانتا نہیں۔ اور یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قتل چوری ڈاکہ ہی ظلم ہے، لیکن جو گھروں میں بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو سسرال میں بہوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا کہیں کہیں آنے والی اپنے خامند کے ساتھ مل کر جو خامند کے ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے، زمین آسمان اس سے کام پھرتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اس کا باپ رو رو کے بے حال تھا۔ یہ میرے معاشرے کا ناسور ہے، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔